مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی احسن اور خوبصورت انداز کے ساتھ پیش فرما رہے تھے۔ ادب کے ساتھ ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل جلیل شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران الحسن فاروقی صاحب آپ لاہور مدرسہ جامعہ نظامیہ لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ سے ملتمس ہوں کرسی خطابت کے اوپر تشریف فرما ہوں اور اپنے بیان کے ساتھ ہمیں معزول فرمائے۔ آپ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سبحان اللہ۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندہ پروردگار امت احمد نبی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یار اولاد علی مذہب حنفیت دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ سبحان ابو بکر ہم چکابہ ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر آقا دل کو فدا کر رہا آقا پہ دل کو فدا کر رہا ہوں میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں ملک بوسے لیتے ہیں میری زباں کے ملک بوسے لیتے ہیں میری زباں کے کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں اور آقا کا توق غلامی دکھا کر آقا کا توق غلامی دکھا کر میں دور اپنی ہر ایک بلا کر رہا ہوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا حبیب کبریاء شب اسرا کے دہلا غریبوں کے والی یتیموں کے حامی بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم مغفر آدم و بنی آدم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں بے حد و بے شمار مرتبہ ہدیہ درود و
سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عشاقان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت و صحابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام لیا شہر کی سرزمین پہ انعقاد پذیر ہے۔ محترم جناب مہر امام بخش صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر متعلقین معاونین نے حسب ثابت بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی محبت الفت و چاہت کے ساتھ اس بزم کا، اس مجلس کا، اس محفل کا، اس پروگرام کا، اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی جملہ مساعی کو قبول فرمائے اور اس کے انعقاد کرنے میں جن جن احباب نے دہم دل میں اور قدم سخن سعی کی ہے، اللہ سب کو دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ محترم المقام فاضل محتشم مولانا محمد سیف اللہ صاحب باروی زیدہ شرف نے پچھلے سال بھی مجھے اس پروگرام کے متعلق دعوت دی، مگر اپنی گوناں مصروفیات کی بنا پہ حاضری سے قاصر رہا۔ میں آج دوسری مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور علماء کرام کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہو رہا ہے۔ محترم المقام قاری مظفر اقبال صاحب، ناظر شاہ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد بن یامین صاحب زیدہ شرف عزیز مکرم مولانا احمد رضا صاحب، عزیز مکرم فاضل محتشم مولانا محمد متصر صاحب، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ چونکہ علماء کرام کے ناموں سے ناواقف ہوں تو اس عذر کو قبول فرمائیے۔ اللہ تعالی علماء حق کا سایہ دراز فرمائے اور جتنی محبت کے ساتھ، جتنی الفت و چاہت کے ساتھ آپ اس پنڈال میں حاضر و موجود ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ سب کی عزت اور رزق میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ مہربانی گوڈے تھلے کری، گوڈے تھلے کری توڑے مہربانی، ایڈی بھی ٹھنڈ ہوئی تھوڑا بکلاں جو منہ کٹ لو میرے بلے میرے بچے۔
سامعین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، گن نہیں سکتے ہو۔ اس کریم کی ہر نعمت اپنی جگہ خاص اہمیت کی حامل ہے، مگر اس بدن انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، ایک ٹکڑا اور مضغہ ایسا ہے جسے پورے بدن پر حکمرانی عطا کی گئی ہے۔ اگر یہ جسم سلطنت ہے نا تو وہ ٹکڑا و مضغہ اس سلطنت کا سلطان ہے۔ اگر یہ وجود مملکت ہے تو وہ ٹکڑا، وہ مضغہ، وہ قلب اس مملکت کا حکمران ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی کجی، اس کا ٹیڑھا پن، اس کا فساد و خرابی دور ہو جائے تو وہ قلب اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اور اگر اس میں کجی، فساد اور ٹیڑھا پن آ جائے تو وہ خانہ شیطان کہلاتا ہے۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ اس نقطہ کو سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قلب مثل حوض کی ہے، مثل تالاب کی ہے۔ جدید مثال میں یوں لے لیں کہ مثل ٹینکی کی ہے، اور کل اعضائے بدنیہ مثل ٹوٹیوں کے ہیں۔ آنکھ بھی ٹوٹی ہے، کان بھی ٹوٹی ہے، زبان بھی مثل ٹوٹی کے ہے۔ ٹوٹیوں میں وہی پانی آتا ہے جو ٹینکی میں ہو۔ ٹینکی میں پانی ستھرا ہو تو ٹوٹیوں میں بولیے ستھرا آتا ہے۔ ٹینکی میں گندا ہو تو ٹوٹیوں میں گندا ہی آتا ہے۔ ٹینکی میں ٹھنڈا ہو تو ٹوٹیوں میں ٹھنڈا ہی آتا ہے۔ وہاں گرم ہو تو ادھر بھی گرم ہی
آتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مثال دے کر سمجھانا چاہا۔ آپ نے بتلایا لوگوں جو اس بات کے متمنی ہیں، اس بات کی خواہش و آرزو رکھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں پاک ہو جائیں، ان کی سماعتیں پاک ہو جائیں، ان کا بولنا، ان کا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا پاک ہو جائے۔ فرمایا انہیں چاہیے وہ سب سے پہلے اپنے دل والے حوض کو ستھرا کریں، دل والے تالاب کو دھوئیں، اس ٹینکی کی صفائی کریں۔ کیوں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، وہ جس کا دل پاک ہو جائے اس کی نگاہیں بھی پاک ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ ایسے تو میں نعرے کا قائل ہی کوئی نہیں ہوں، جڑیاں والا نعرہ مارو، جڑیاں والا۔ جی ہم میں دیکھتا ہوں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب دل پاک ہو جائیں تو نگاہیں بھی اچھی بولو، پاک ہو جائیں۔ دل پاک ہو جائیں تو سماعتیں بھی پاک ہو جائیں، دل پاک ہو جائے تو زبانیں بھی پاک ہو جاتی، دل پاک ہو جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، کل انائن یمتع بما فیہ، برتن سے بار وہی کچھ چھلکتا ہے جو اندر ہو۔ اگر برتن کے اندر صفائی ہو تو بار گندگی نہیں چھلکتی۔ یہ قلب ایک ظرف ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ محبوب کائنات نے فرمایا بے شک بدن انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے کل بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر اس میں کجی آ جائے، اس میں فساد اور ٹیڑھا پن آ جائے، فسد الجسد کلہ، سارے بدن میں فساد آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا وہ شے کون سی ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا بے شک وہ شے دل ہے۔ اچھا میں ایک اور قریب کی مثال دے کے بات کو آگے چلا۔ دیکھیں نا یہ آنکھ ادھر ہی دیکھتی ہے جدے دل چاہتے جدہ دل ایک گواہی دے بے اچھی بول لے۔ کان وہی سنتے ہیں جو دل چاہتا ہے، زبان وہی بولتی ہے جو دل چاہتا ہے، قدم ادھر ہی اٹھتے ہیں جدھر دل چاہتا ہے۔ معلوم ہوا نا اس آنکھ پر بھی حکمرانی دل کی ہے، کان پر بھی حکمرانی دل کی ہے، ہاتھ پر بھی حکمرانی دل کی ہے، انسان کے پورے اس مجسمے پر حکمرانی دل کی ہے۔ یہاں سامنے کھانا پڑا ہوا ہو، چاہے جتنی بھی محبت سے کیوں نہ بنا ہو، جب کوئی
کہے کھا لو تو بندہ یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے، وہ میرا دل نہیں، میرا دل نہیں۔ میں نے کہا دل کا کیا تعلق ہے؟ ہاتھوں سے توڑ کر منہ میں ڈالنا ہے، لقمہ داروں میں چبا کے حلق سے نیچے اگل کر نکل کر معدے میں پہنچانا ہے، پھر نظام انہضام کا مرحلہ طے کر کے پھر جا کر کہیں چند ایک قطرے خون کو مل جانے ہیں، وہ بھی اس کے ٹھیک ہونے پر منحصر ہے، وہ بھی یہ ٹھیک ہو تو پھر کچھ چند قطرے اس کو جا کے ملیں گے۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ جو رب نے ادھر رکھ دیا ہے نا، اس کو پورے جسم پر اتنی حکمرانی دی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کر لوں نا، یہ نہ چاہ رہا ہو، یہ میرا ساتھ نہ دے رہا ہو، میں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر اس کی چاہت و تمنا کے میں کھانا کھا لوں تو ہو سکتا ہے کہ جو ابھی کھایا ہے وہ بھی اور جو پہلے کھایا ہے وہ بھی، سارا اکٹھا کر کے یہ بار پھکوا دے، لہذا میں اس قلب کی، اس دل کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ لیہ والو، یہ قانون و ضابطہ ایک شہر، ایک صوبے و ملک کا نہیں، شرق غرب روئے زمین پر بسنے والے انسان اس نقطے پر متفق ہیں کہ انسان کے وہ بدن پر حکمرانیاں دل کی ہیں۔ یہ ماری ماں بخشا برادران کی سجاہی محفل میں یہ کثیر تعداد میں آبا بھی موجود ہیں، اتنی موٹر سائیکل سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ میں آپ سے ایک ہی جملہ عرض کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کیوں آئے ہیں؟ تو جواب ایک ہی ہے، بس دل کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دل چاہتا ہے کہ ذکر خدا مصطفیٰ کو سنا جائے اور اپنے اندر کی تاریکی کو دور کیا جائے، زنگ کو دور کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوبی نے نصیحت کیجئے کہ مومنوں کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے۔ تو اب یہ جو میں نے دلائل عرض کی ہیں مختصر، ان سے یہ بات مولانا احمد رضا ثابت ہو گئی کہ بدن پر حکمرانی کس کی ہے؟ بولو سارے، بولو ذرا، دل والے سارے بولو۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اصل تو یہ دل والے ہیں نا جنہوں نے بزمیں محبت سجائی۔ اللہ واللہ، اصل تو دل ہے ہی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بدن پر حکمرانیاں دل کی ہے، تو دل پر حکمرانیاں کس کی ہونی چاہیے؟ میں قرآن بھی پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں مجدد دین ملت کشتہ عشق مصطفیٰ، بریلی شریف کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شعر یاد آیا۔ آپ نے کلام اٹھا کے ترجمہ نہیں فرمائی، آپ فرماندے نے سوال کرنے والے دل پہ حکمرانیاں کنہ دیا ہونیاں چاہیے نے، آپ فرماندے نے دل ہے وہ اے دل جو تیری دل ہے وہ اے دل جو تیری شہاد سے معمول رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے سر ہے وہ سر جو تیرے
قدموں پہ قربان کیا کیا بات ہے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ دل اللہ کریم نے ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت کے لیے عطا فرمایا ہے اس میں دشمنان خدا و مصطفیٰ کو جگہ دینا کعبے میں بت رکھنے کے مترادف ہے پھر جملے پہ غور کرنا یہ دل ہمیں اللہ نے اپنی اور اپنے پیارے رسول کی محبت کے لیے عطا کیا ہے اس میں دشمنان خدا و مصطفیٰ کو جگہ دینا یہ کعبے میں بت رکھنے کی طرح ہے اور ایک دل حقیقتاً وہی دل ہے جن دلوں میں محبت خدا اور عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے ایک دفعہ محبت سے بولیے سنو رب کا قرآن خلق کائنات نے فرمایا اے محبوب فرماؤ ان کان آباؤکم ایک حرف پر 10 نیکیاں ایک حرف پر 10 نیکیاں اب یہ نمبر چلیں گے میں نے کہا یہ نمبروں والا سسٹم اس لیے وہ لا رہے ہیں نا کہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو ان کا مبلغ علمی سامنے آ جائے قرآن کیوں جی حضرت قرآن کی آیت پڑھیں گے تو ان کا پتہ چل جائے گا کہ یار ان کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا تو نہ کہ یار نمبرات گزارا کرو اور کی کرو نمبرات گزارا کرو تو میں نے نمبر نہیں بتائے میں نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا خالق کائنات نے فرمایا اگر یہ ساری چیزیں حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر محبوب ہے تو پھر سنو فتربصوا پھر تم انتظار کرو فتربصوا پھر تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے کیا مطلب فرمایا اگر یہ خاندان اگر یہ قلب قبیلے اگر یہ معاشرتی مرکز محبت بننے والی چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہوئی تو پھر تم انتظار کرنا نمبر 1 دائرہ اطاعت سے نکل کر دائرہ فسق میں داخل ہو جاؤ گے سبحان اللہ نہیں یہ کیا استغفر اللہ دائرہ اطاعت سے نکل کر دائرہ فسق میں داخل ہو جاؤ گے اور دوسرا تم پر اللہ کا عذاب ہے سارے بولو میں صرف یہی نہیں کہنے والا کہ کہو سبحان اللہ کوئی بھی ذمہ دار آدمی بات کرے تو اللہ کا سارا قرآن کھول کے بیان کرے پھر اللہ کی عذاب کا انتظار کرنا ایمان سے بتاؤ اپنے گریبانوں میں ذرا میں اور آپ سارے جھانک کے دیکھیں بلکہ وہ جنہیں تبدیلی کا بڑا نشہ چڑھا ہوا جو ہے جی کیسی تبدیلی کا مزہ آیا ابھی اور چکھو گے ابھی اور دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی وہ بنانے والے سے بڑھ کر
اس کی مصنوع کو اور کوئی بہتر نہیں جانتا ہوتا۔ ہر روڈ پہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے ایک موبائل لیا دکان سے، تو موبائل کو وہ جو اوپر کور تھا اس کو اتارا، کھول کے نا اس میں سم ڈالنے سے پہلے وہاں ساتھ ایک کتابچہ تھا، اس کو پڑھنے لگا، غور کر رہا۔ میں نے کہا اس کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جنہ موبائل بنایا ہے نا اللہ دسیا ہے کہ اینو کی میں استعمال کرنا ہے، سم کتے پانی ہے، کارڈ کتے پانا ہے، تی آن آف کس طرح کرنا ہے۔ میں کہ پیسے تو بھرنے مرضی کرنا، منمانی کرنا، تو کہنے لگا نہیں فاروقی صاحب انج نہیں گل پڑ دی، اگر میں اپنی مرضی کر لوں تو بجائے نفع کے نقصان اٹھاؤں گا۔ میں کیوں کہنے لگا جو بنانے والا ہوتا ہے نا، جو بنانے والا ہوتا ہے نا، اس سے بڑھ کر اس کی مصنوع کو اور کوئی بہتر نہیں جانتا ہوتا۔ ایک میرے سامنے کیمرہ چل رہا ہے، یہ ماسٹر صاحب کیمرہ چلا رہے ہیں، ان کو اس کے چلانے سے پہلے کمپنی والوں نے بتایا ہے کہ انہوں کیویں چلانا ہے۔ یہ مشین ہے، یہ ساؤنڈ والی مشین ہے، کتنے بٹن ہیں، عام بندہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ جی یہ اتنے بٹن کس لیے ہیں؟ ویسے آپ کو بتاؤں جتنے ایدے رنگ ہیں نا اتنے ساؤنڈ والے دے بھی رنگ ہیں۔ میں سچی بات ہے، ہمارا چونکہ لیکن اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ویسے ہی محبت والے، مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں کہنا پڑا جا رہا ہے۔ صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈ والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں خطیب کی رگیں ہوتی ہیں، جو دل چاہتا ہے رگا ناب دینا۔ اللہ اور آج کل تو سسٹم بھی بڑا عجیب چل گیا حضرت، کیا بات کریں۔ اب تو ساؤنڈ والا ایک نعت خواہ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ ساؤنڈ ہوتے تلو کڑا ہوں ہے، تو ساؤنڈ والے کو دعوت دے تو نعت خواہ دے خطیب ہوتے تلو کڑا ہوں ہے، ہر ایک دیا اپنی ٹیمہ بنا لیا۔ ساؤنڈ والے کو کوئی ایک بلائے تو اپنی پوری ٹیم لے کے آ جاندہ ہے۔ ہاں جی اللہ جی ہاں بالکل سسٹم چل پہنا، تو اس میزبان کو کہنا نہیں یار تیرا خطیب چاہی دا نہیں، خطیب بھی لے آدھے۔ انہوں نے کہا نعت خواہ، کہ کتنے نعت خواہ، کہ پوری ٹرالی لے آئی، پوری ٹرالی اتار دیئے نعت خواہ۔ اللہ اکبر، جب قوم تھک جائے گی، اکھاں بند ہو رہی ہیں ہون گیاں، تو اس وقت کسی خطیب صاحب نے کہنا کہ انجھے بیان کرو تو آکھن کے جا روٹی ٹھنڈی بھی ہوندی، جان چڑھو بس کرو دعا کرو۔ میں خوش ہاں اس بات ہمارے صاحب دا پروگرام میں دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، ان ہمیشہ جاگ دیانو سنایا، جاگ دیانو سنایا، ستیان نہیں سنایا۔ اللہ تو اس بندے نے یہ کہا کہ موبائل بنانے والی کمپنی کتابچہ ساتھ دے رہی ہے، لیپ ٹاپ بنانے والی کمپنی کتابچہ ہدایت نامہ ساتھ دے رہی ہے، سور بنانے والی کمپنی ہدایت نامہ کتابچہ ساتھ دے رہی ہے، گاڑی چلانے والے کتابچہ ہدایت نامہ ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے کہا ہر سامنے اپنی مصنوع کا اس طریقہ استعمال سمجھانے کے لیے کتابچہ ہدایت نامہ ساتھ دے رہا ہے۔ کبھی تو نے غور کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت والی فیکٹری میں ہماری آنکھیں بنائی، ہمارے کان بنائے، ہماری زبان بنائی، ہمارے ہاتھ بنائے، یہ پورا مجسمہ اس رب کی قدرت والی فیکٹری میں بنا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ سجا کے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے اس کو ایسے ہی بھیج دیا، نا اس کو بھیجا ہے تو ساتھ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہدایت نامہ اور کتابچہ قرآن مجید بھی ساتھ لیا۔
یار دسو بڑے نظام آزمال ہے پاکستان میں بنے کتنے سال ہو گئے ہاں جی اللہ اکبر یار 74 سال ہو گئے کتنے 74 سال ہو گئے بڑے نظام آزمال ہے مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی بیماری بڑھتی گئی جوں جوں دوا کی میں کہ یار ایک دفعہ فیصلہ کر کے دین انہا آزما لے ایک دفعہ آزما کے دیکھیں آئے ہائے اجازت ہوتے ایک جملہ بولا حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ائمہ فی الشرع میں سے بہت بڑے امام مدینہ ایک دفعہ حج کیتا ہے اس تو بعد ساری زندگی مدینہ دوبارہ قدم نہیں رکھے ایسا نہ ہو کہ یہ باپ جامعت موت حضرت امام مالک آپ سے پوچھا گیا قوم کی اصلاح کیسے ہوگی آج یہ سوال ہے کہ نہیں قوم کی اصلاح کیسے ہوگی وہ لیہ والوں کو کون سی شائع سنبھالے گی لاہور والوں کو کون سی شائع بدلے گی پاکستان والوں کی تقدیر کس طرح ٹھیک ہوگی ہر ایک بندے کے دل میں آج تو خدا کی قسم ہے جو ان کے آگے نعرے لگاتے تھے نا وہ بھی رو رہے ہیں بلکہ وہ کی رو رہے ہیں لانے والے خود رو رہے ہیں اور لانے والے خود رو رہے ہیں کہ کیڑی مصیبت وہ خود رو رہے ہیں وہ خود سوچ رہے ہیں سمجھیا کسی دل لے گیا ناراض نہیں اللہ اکبر امام مالک سے پوچھا گیا قوم کی اصلاح کون سی شے کرے گی آپ نے فرمایا وہی شے جس نے اس قوم کی پہلے دن اصلاح کی تھی وہی شے اصلاح کرے گی جس نے پہلے دن اصلاح کی تھی پوچھا وہ کون سی شے ہے امام مالک نے فرمایا وہ رسول اللہ کا دین ہے یار علماء کرام تشریف فرمائے پڑھے لکھے احباب ہیں آپ مطالعہ کرتے ہیں دور جہلیت کو ذرا پڑھ کے دیکھو کون سا جرم تھا کون سا جرم تھا جو انسانیت میں موجود نہ تھا کون سا داغ تھا جو بدن انسانی پر نہیں لگا تھا زنا کاری سود خوری حرام کاری ماں کو منڈیوں میں جا کے بیچنا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا شراب خوری ہر طرف ایک کاری رات چھائی ہوئی تھی اللہ اکبر پھر ہوا کیا ہر ایک بندہ جو جس میں قلب سلیم تھا نا وہ اس سوچ میں تھا کب آفتاب طلوع ہوگا کب اجالا ہوگا کب یہ اندھیرے کی رات چھٹے گی یہ سیاہ رات کب ختم ہوگی پھر وقت آیا اللہ اکبر 12 ربیع الاول کا وہ دن آیا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آمنہ کے لال سراج منیر بن کر مبعوث ہو گئے سرکار کی وجود سے توجہ کرنا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر اتنی پاکیزگی ملی ایک ایک کر کے سارے داغ دھلنے لگے انسانیت ستھری ہونے لگی اتنی ستھری ہوئی اتنی پاکیزہ ہوئی کہ قسم خدا کی قرآن کہتا ہے وہ نہیں وہ جن گھوڑوں پر سوار ہوئے ان صحابہ کرام کے وجود کی نہیں وہ جن گھوڑوں پر سوار ہوئے ان گھوڑوں کے صبح کے ساتھ جو گرد اڑی نہ اللہ نے قرآن میں اس کی بھی قسمیں اٹھائیں فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈالو تم تو رہے تم جن سواری پر
سوار ہوگے ان کے سلموں کے ساتھ جو گرد اڑے گی وہ بھی اللہ کے ہاں اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ قرآن سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، قرآن کے بعد نبی پاک کا فرمان. سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کی فطار ہو گئے. قومیوں نے، سپاہیوں نے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. بادشاہ نے دیکھا تو کہا کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا نہ پوچھ، یہ کتنا بڑا مجاہد ہے، کتنی مشکل سے اسے قابو میں کیا ہے. اقبال کہتا نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ وہ مومن ہے جنہیں تلواروں کی بھی حاجت نہیں ہوتی. ہم ان کو پکڑ کے لائے ہیں. اب کفر کا شروع سے یہی طریقہ رہا ہے. نمبر ایک لالچ، نمبر دو دھمکی. کفر پہلے لالچ دیتا ہے، بات بن جائے فابیا، نہیں تو پھر دھمکی دیتا ہے. سب سے پہلے اس نے لالچ دیا. کیا لالچ دیا؟ بولا حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کہنے لگا میں اپنی حسن و جمال کی پھینک کر بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں اور اپنی آدھی سلطنت تمہارے نام لگاتا ہوں. اس کے بدلے تم میرا ایک کام کرو. آپ نے پوچھا کیا؟ بولا اس کے بدلے میں تم یہ کرو کہ تم محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، ان کا دین چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن حذافہ مسکرائے. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما لگا ہوا ہو، نجف اشرف کی سرزمین کا جن کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو نا، اسے دنیا جہاں کا حسن دکھا دو وہ متاثر نہیں ہوتا. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا اقبال کیا بات کی ہے، دوبارہ کرنا. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال کہتا ہے میں فرنگیوں کے سارے جلوے دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوا، کیونکہ میری آنکھ میں مدینے کی مٹی کا سرما لگا ہوا تھا. میں نے کہا پھر ثابت ہوا جن کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما لگا ہوا ہو انہیں دنیا جہاں کا بھی حسن دکھا دو وہ متاثر نہیں ہوتے، وہ مائل نہیں ہوتے، وہ ان کی طرف قدم نہیں بڑھاتے. تو میں نے کہا اقبال توجہ کرنا، جن کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما لگا ہوا ہو وہ کائنات عالم کا حسن دیکھے تو متاثر نہیں ہوتے. تو جن سرکار کے صحابہ نے سر کی آنکھوں سے بددعا کے فلیل کے جلوے دیکھے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. وہ کسی اور حسن کی طرف کیسے محل ہو سکتے ہیں؟ ابھی یہ جو دھرنا ہوا ہے، ابھی یہ جو مارچ ہوا ہے، وہاں احباب نے بتایا کہ نوجوان کو گولی لگی تو کسی نے اس دوران خون کا فوارہ ہے تو کسی نے اس سے یہ پوچھا درد ہو رہا ہے کیا؟ درد ہو رہا ہے. تو اس نے ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا درد نہیں دیدار ہو رہا ہے. اللہ. تو میں نے کہا جنہوں نے اس صدیوں بعد ایک جھلک دیکھی
انہیں کوئی پرواہ نہیں. تو جنہوں نے کھلی آنکھوں سے واللیل کی زلفوں کے نظارے کیے ہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے قلم اٹھایا. آپ فرماتے ہیں کاش کیسے ہو یا عبر ان کا ہے چہرہ نور کا. اور امام اہل سنت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ آپ نے بھی قلم اٹھا کے ترجمانی کی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نور میں جانا کم جانا کے جانے جہانا کم سچ آقا رب دی میں شانا کم جس شان تو شانا سب. آپ نے ایک دعا کی تھی. وہ دعا کی تھی کہ صدقے جائیے اپنے سونے پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڑا دے کہ سانو گناہگاراں بھی دعا دے میں شامل کیتا ہے. تے آپ فرماتے ہیں کہ اے صورت انشاءاللہ آپ پیش نظر رہے وقت نزات روزے حشر. دنیا تو جا رہے ہو گیا وہ تو بھی چہرے وہ دعا سامنے ہو گیا. حشر دا میدان ہوگے نا اللہ اکبر وہ تو بھی سرکار دا چہرہ سامنے. میں کہ ایک ٹبر ہے نا اپنی قسمتاں دی گلاں ہوندیاں ایک کو جدا کم ہی ایک کے یہ مرچ نہیں لگانی یہ جھنڈا نہیں لگانا یہ بھی بدعت ہے یہ بھی شرک ہے. شاہ فضل الرحمان کا مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ میلاد شریف دا مہینہ سی نا آج 30 ربیع الاول شریف اللہ اکبر. تو میلاد شریف دا مہینہ سی آپ نے موم بتی باڑی. دیکھو نا آج کل دور ہے آج کل چھوٹیاں مرچاں لگ جاندیاں نے. اس تو پہلا تھوڑا ماضی ول چلے جاؤ پرانے جڑے بزرگ بیٹھے ہو تے او مرچاں ہوندیاں سن اوپر خول ہوندا سی تے وچ دل بھی ہوندی سی. اس تو تھوڑا پیچھے چلے جاؤ تے لوگ موم بتیاں بالدے سن تے دیے جلاندے سن. ہر دور تے تقاضے اپنے نے چلیا. اے بھی ہن دسنا پینا ہے کہ محبوب دا استقبال کیویں کرنا ہے. اے تے محب نوں محبت خود ہی دس دیندی ہے. او جنہاں نال پیار ہوے نا اپنے محبوبہ دا استقبال کیویں کیتا ہے. یہ تو اتنے بھی فتوے ہون گے یہ تو اتنے بھی قط کن لگیاں جان گیا. شاہ فضل الرحمان کا مراد آبادی نے موم بتی بالی. ایک موزی آ گیا کہنے لگا جی بجھاؤ کہ آپ نے فرمایا جھلا ہوئے ہیں اساں تے بالے نے اساں تے دیوے بالے نے تے جنہ دیوے بالے انہوں بھی کدی بجھایا جھلا ہوئے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا اگر تینوں گوارا نہیں نا تو تیرے واسطے اجازت ہے تو بجھا دے اور ذرا کن کھول کے سنی. انہیں کیا بڑا موقع مل گیا وہ قریب آیا تو اس نے موم بتی ماری پھوکے رب دیا شانہ دے جو تو موم بتی پھوک ماری ان موم بتی دی لو بے جانی کتنی ہوندی بندہ کوڑو لنگ جائے تو بجھ اللہ اکبر. جو موم بتی پھوک ماری جنہیں پھوک ماری تے وہ لو اور تیز ہو
سمجھیا لگتا ہے پھوک صحیح وجی نہیں، پھوک صحیح وجی نہیں، انہیں نا پھیپڑیاں ہوا بھری پوری قوت مجتمع کی تھی تو پھر زور دے نال پھونک ماری، لو نے بجنا کی سی، نہ بجی نہ بجنا سی، نہ بجی نہ بجنی سی، لو اور تیز ہو گئی۔ ہون بھی تسی غور کر لینا، ایک جماعت ہے انہاں دا تھلے تو لے کتے تک سارے لوگاں دا اجلاس ہوندا ہے، کٹے بہندے نے، ایک کوئی نقطہ ہوندا ہے، آؤ سارے مل کے پھونک ماری ہے، کیا بات، ایک کوئی جھنڈا ہے، اور کی جھنڈا ہے، ایک کوئی جھنڈا ہے، پھونک مارو ہوتے ہیں چراغ بجھ جان۔ میں کہا استاد فرمان دے سن رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، چلیے کہ بڑا فان آلہ کا ذکر انہیں اور پھونک ماری، اکھا سرخ ہو گئی ہیں، چہرے تے پسینہ آ گیا، شرمندگی تے ناکامی دا اللہ اکبر وہ احساس چہرے تے نمایاں ہے، پھونکا کے پھونکا بد نہیں ہے، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی قریب آئے، آپ نے طریقے جو بڑا فرمایا مولانا یہ عظمت مصطفیٰ کے چراغ ہیں، ایک پھونکوں سے بجھ نہیں سکتے، ایک پھونکا نال بجھنے نہیں تانوں ایک خیال ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی، اور محفلہ کسے نہیں کرانی ہے، مہنگائی بڑی ہوگی، اور بازار کسے نہیں سجانا، اینا کو کیڑا کو پچھو پاؤنڈ پہ آن دینے، انہوں نے کیڑا ریال پہ آن دینے، میں کیا یہ دے کوئی شک نہیں، ساڑھے پیچھے امریکہ دے ڈالر بھی کوئی نہیں، ساڑھے پیچھے برطانیہ دے پاؤنڈ بھی کوئی نہیں، ساڑھے پیچھے ریال بھی کوئی نہیں، ساڑھے پیچھے بوریاں تے تجوریاں تے کھلے منہ بھی کوئی نہیں، لیکن سون سانو اینا پونڈا ڈالا تے ریال دا سہارا نہیں، ساڑھے پیچھے ریال نہیں، ساڑھے پیچھے آمینہ دا اللہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تین دفعہ بولنا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ہاتھ چاہ یار، ہاتھ چاہ یا رسول اللہ، رکاوٹ لا میرا بھی ذوق مولوی کہنے لگے کہ یہ جو آپ یہ جو میلاد کے جلسے کر رہے ہیں یہ کچھ صحابہ نے بھی کیا ہے، میں کلیے والے تو بیٹھے ہو تو جو سرکار دا میلاد ہے جلوس ظاہری بات ہے، ہر شہر جو شاکان رسول نکل دیں تو کتنے کو دور جاندے ہو، ایک بازار تو دوسرے بازار، کچھ گلی وچ پھر کے آ جاندے ہیں، کچھ ایک بازار وچ پھر دے ہیں، اسی طرح نہ شاید کوئی بندہ ایسا ہوئے جڑا ایک شہر دی نکڑ تو دوسرے شہر دی نکڑ تک گیا ہیں جی، اپنے اپنے علاقے تے محلیاں دے جلوس ہوندے اسی طرح تو میں کیا میں بلوچستان خزدار دی سرزمین تے گیا سبحان اللہ، اوتے صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ دا مزار ہے، صحابی رسول دا مزار ہے، وہ عرب دی سرزمین تو چلے ایتھے مکران بلوچستان دی سرزمین تک آئے کی پیغام دے واسطے، یہی پیغام وہ سارے باطل عقیدے چھڈو کیونکہ حضور آ گئے،
یہی پیغام کہ حضور آئے. میں کیا بھی کہنا کہ صحابہ نے میں کہا تو گلنا کرنا ہے. صحابہ نے جیسا میلاد منایا ایسا دیکھ قیامت تک کوئی منائی نہیں. صحابہ ٹوٹیاں تلواراں لے صحرا سے نکل کر جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا. صحرا سے نکل کر روما کی سلطنت کو الٹ دیا. سنا ہے میں کرسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سبحان اللہ. تو میں کبھی سرکار دی جلوہ گری ہوئی تھے صحابہ ٹوٹیاں تلواراں رہ کے کیسو کس طرح دے دروازے تے پہنچے نے کہ نہیں پہنچے. اللہ اکبر. صحابہ جنہ رحمت گزرے نے یہی پیغام دیتے کہ چھلک کے لزاری زمین کی بہار ہے سب خوشیاں منا مزدوری ملن دے لمحات. سبحان اللہ. ایہی تے سارے استاد ماندے سن کہ بلا امیر المجاہدین کوئی گلاں سجیاں کھبیاں کرے تو انہوں کوئی جواب دین دی لوڑ نہیں, بس ایک ہی گل کیا کرو حضور آ گئے. تے میں دعا کرنا کہ اللہ صاحب دے بازو سلامت رکھے. اللہ فالد جیسے موزی بیماریاں تو آزمائشت اللہ بچائے. اے دونوں ہاتھاں ذرا جھنڈے بڑھاؤ ہوں پیار دینا. چکو چکو ہے کوئی پریشانی. گمانا یار نہ بھائی گمانا تیری مہربانی انہاں دا بھی چہرہ وہی. سبحان اللہ. تو ہن لب کھول کے بولو حضور حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کی لالچ یہ گناہ کرنا بولتے نہیں گئے. حسن و جمال کی پیکر بیٹی میرے نکاح میں اور ابھی سلطنت میرے نام ہے. فرمایا نہیں نہیں ایک کار باقی سلطنت بھی شامل کر پورے عرب بھی انہوں بھی نال ملا تے ہون کال کر. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا میں حدیث پاک پہ عرض کرنا. آپ نے فرمایا حسن و جمال کی پیکر بیٹی بھی اپنی پوری سلطنت بھی اور پورے عرب بھی ملا کے تے میرے نال کل کر اس سب کچھ کے بدلے میں سرکار کا دامن کرم چھڑ دے مار انہاں دا دین چھڑ کے تیرے والا. تو فرمایا میرا جواب سن اللہ دی عزت کی قسم ہے تعارف فتائے اس سب کچھ کے بدلے میں ایک پلک جھپکن کے برابر بھی اپنے نبی نال بے وفائی نہیں کرتے. محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. ایک پیالی چاہ دے وک گئے تاروں کی پتہ دین کی شائبے ایمان کتنی قیمتی شائبے. وہ فرمایا سارا عرب بھی دے دے یہ ساری سلطنت پلک جھپکن دے برابر. تخت سکندری پر بھی وہ تھوکتے نہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ان کے سامنے تو اس کی اوقات ہی کوئی. تمہارے سامنے یہ کرسیاں ہوں گی. استاد فرماتے سن کرسیاں دی لوڑ نہیں وہاں سے کرسیاں بعد تھوڑا نکلا
فرمان صاحب کوئی باسانی گلنا کرنا کوئی گل کادی پریشانی کادی پریشانی دین دی اپنی پاور دین دی اپنی پاور دین دا اپنا وزن اور جڑا بندہ دین دی چوکیداری کرتا ہے پاسبانی کرتا ہے رب نے دین دی ذمہ داری لئی ہے دیکھو نا اللہ نے اس دین دی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے تے دین نے قیامت تک رہنا ہے تے جن نے دین دی چوکیداری کی تھی نا رب نے دین دے صدقے دا نام بھی قیامت تک رکھنا ہے لاہور راوی دے اس پاسے ایک مقبرہ ہے مقبرہ جہانگیر شدر مقبرہ جہانگیر او بر صغیر پاک ہندہ مطلق العنان بادشاہ ہاں جی تے ایک راوی دے اس پاسے بھی مزار ہے او مقبرہ جہانگیر تے جاؤ ایک پورا محکمہ ہے اوقاف دا سارے قدیمہ دا وہ لگے راندے نے لیکن پھر بھی اٹھا اکھڑیاں پہیاں نے ہیں جی قبر دا کوئی حال نہیں لوگ اتھے الٹ بازیاں لے رہے ہوندے نے ہیں جی واق کر رہے ہوندے نے ہیں جی باہر دے باغ جی واق کر رہے ہوندے نے ایک بندہ اندر قبر تے فاتحہ پڑھتا نظر نہیں ہوندا ٹھیک ہے جی میں کہ تو حکمرانیاں کیتیاں نے تے اے راوی تھوڑا پار کر کے اگے چلے جائیے تے راوی دے کنڈے تے ایک بابے نے بھی ڈیرا لایا 1000 سال ہو گئے ہون بھی جانا تے خدا دی قسم انجی لگ جائے گی میں ہونے قبر تے داخل ایسی تازگی ہے میں کہا نام حضرت داتا صاحب داتا علی جبیری دا رہنا ہے خواجہ جبیری دا رہنا ہے مجدد الفزانی دا رہنا ہے غوث سمدانی دا رہنا ہے شیر ربانی دا رہنا ہے محدث اعظم پاکستان دا رہنا ہے مفتی اعظم پاکستان دا رہنا ہے اور قیامت تک حضرت امیر المجاہدین دا رہنا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں اندازہ کوئی نہیں چونکہ گھڑی میرے سامنے کوئی نہیں کہ میرا خیال ہے گھڑی تو ٹوٹی بھی نظر کوئی نہیں اللہ اکبر کدی بند کر بڑھ دی اور یہ خاص وجہ ہوتی ہے خلاص ہوتا ہے اللہ اکبر استاد فرماندے سن دین واسطے کھڑے ہو جاؤ جی رسول اللہ سے دین واسطے کھڑے ہو جاؤ چوکیداری کرو مالک کھڑنے لگا مہربانی اپنے حال تے ایسا قوم تے مہربانی کرو دین آن دے اس تو ود کے بے وقوف بندہ کیڑا ہوئے گا جڑا اپنا مکان بنا کے بنیادہ بھی کڑنا شروع کر دے دسو تے صحیح نا وہ مکان بناوے بڑا سونا کوٹھی بنگلہ بناوے اٹھا کڑنا شروع کر دے یہ سارے زمانے کریں تیرے تو ود کے بھی کوئی بے وقوف انسان ہے کیوں نی پیا کھودنے وہ نی پیا کھودنے بلڈنگ ڈھہ جانی ہے عمارت نے قائم نہیں رہنا میں کیا پاکستان کی بنیادی رسول اللہ کا دین ہے پاکستان کا مطلب کیا کچھ بولو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست یونیورسٹیاں میں تسی تباہی مچا دی تھی نیٹ دی وجہ سے نوجوانہ دا بیڑا غرق کر دیتا بے حیائی بے شرمی دا بازار گرم کر دیتا اقبال کہتا ہے کہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ لب پہ آ نہیں سکتا ماں بے حیرتوں کی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اقبال کہتا ہے جان بھی گر میں غیر تے بدن بھی گر میں غیر استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ دل کی عطا گرائی سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں تمامی حضرات اپنے اپنے جگہوں کے اوپر تشریف رکھیں علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ
صاحبزادہ اول مرتبہ شہزادہ حضور غوث الورا طریقت رہبر شریعت پیر صاحب طبی شریف وہ تشریف فرما ہوئے. اس سے پہلے حضرت صاحب کے والد گرامی کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ عوامی اہل سنت کے سروں پر سلامت رکھے اور ان نوجوان سادات کرام کو اکابرین کا نقش قدم نصیب فرمائے. آمین. اللہ اچھی بول کے آپ کو سبحان اللہ. انہاں دا کنیکشن ذرا جڑیا ہے نا, لب کھول کے بولو ذرا سبحان اللہ. جس مقام سے اسی آ گئے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, اللہ اللہ ہن ٹائم کسے نہیں دیکھ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا سب کچھ بھی دے تے پلک چپکن دے برابر بھی اپنے نبی نال بے وفائی بھی. اسی یہی قوم نو سمجھانے ہیں, اسی یہی کہنے ہیں گناہگار ہونا اور گل گناہگار ہونا کوئی گل نہیں, پر نبی دا غدار نہیں ہونا چاہیے. گناہگارہ واسطے دی شفاعت, بلکہ گناہگاری تے کہ قیامت والا دن ہونا ہے تے تو سرکار دی شفاعت ہو رہی ہونی تے پھر جڑے بڑے بڑے نیکوکار نے انہوں نے گناہگاراں کول جا کے کہنا ہے ذرا 2-4 گناہ چا مینوں دے نا. سبحان اللہ. وہ تے پھر گناہ قرض منگنے تے پھر سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر. اس طرف نہ جا, گناہگار ہونا کوئی گل نہیں, بس نبی دا غدار نہ ہوئی, غداراں دے نال تعلق نہ رکھ, انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ نہ دے. ماحول بن گیا ہے اس واسطے, اور انشاءاللہ رسول اللہ دا دین غالب آئے گا. اچھی بولو, سرکار دا دین ہے غالب آئے گا. توجہ کرنا مسلمانوں, محبوب کا نات غلام نشین فرماؤ. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا سارا عرب بھی دے میں, اپنی پوری سلطنت بھی دے میں, پلک چپکن دے برابر بھی سرکار دے دین دے نال بے وفائی نہیں کر سکدا. انہیں کہا ٹک ٹکی دے بنو, تیر اندازہ نو کیا تیر مار کے وجود چل نہیں کرو, بلکہ تیر اندازہ نے تیر مارنے شروع کیتے نے, تیر بچ جائے ہاتھ چلنی ہویا, خود دفوارے نکلے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ مسکران لگ پہنے. عارف کڑی رومی کشمیر وجد چاہے آپ نے ترجمانی کی تھی, آپ فرمان دینے مارو مارو مندر دیکھیا بادشاہ نے, انہیں کیا اتارو, اتار کے نا کہنا کیا سزا بدلو, کڑا گرم کیتا آگ دی طرح, تیل گرم کر کے نا ایک بے قصور بلا کے بچ چھٹیا, آنن فان ہڈیاں تے گوشت الگ ہو گئے, موت واقع ہو گئی. تے کہنے لگا عبداللہ بیک رہے ہو, اے انجام ہونا ہے, اے انجام ہونا ہے. تے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا ایک باری کیا ہے نا جواب وہی ہے, بار بار پوچھنا ہے جواب وہی ہونا ہے. کیا چرخی دے بنو, آپ نے جو چرخی دے بنے گیا کیا جو سٹن لگے نا تے آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے, اکھاں وچ آنسو آ گئے تے کہنے لگا ٹھہر جاؤ.
انہیں کہا کی گل ہے؟ کہنے لگا جی یہ رون لگ پہ تے چرخی نو روک کے تے کہنے لگا جی کی سوچے ہے؟ عبداللہ بن حذافہ فرمان لگے تینوں ایک باری سمجھ نہیں آئی، ایک باری جو دسیا جواب ہوئی تے کہنے لگا پھر روئے کیوں روئے کیوں؟ آپ نے فرمایا رویا تھی اس واسطے ہیں کہ جان ایک میرے لیے تاجدار فرماتا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ نے فرمایا تینوں خبر ہی کوئی نہیں، انہاں دے دینہ میں عشق ہوئے نا انہاں دے معاملے کو چور ہو۔ عارف گنی نے ترجمانی کی دیا فرماتے نے جنہ دلاں وچ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا اس بات تو نہیں ہویا کہ جان جا رہی ہے، اس بات تو ہویا کہ جان صرف ایک ہے۔ انہیں کیا کھول دے میرے سر دا بوسہ لمے نا تو میں تمہیں چھڑ جاں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے سر دا بوسہ لیا، انہیں رہا کر دیتا، آپ دے ساتھی نے بھی رہا کر دیتا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، یہ سارا ماجرا بیان کیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ذرا قریب ہو جاؤ نا، عمر دا بھی دل چاہتا ہے کہ میں تیرے سر دا بوسہ لے۔ اللہ اے اسلام دی پاور ہے، اے دین ہے، تے اے استاد فرماتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نے بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ رسول اللہ دے دین دے چوکیدار بنو، مسجدہ آباد کرو، آکو سبحان اللہ، مدرسے آباد کرو، اپنی دینی جماعتاں نو مضبوط کرو، سنی آستانیاں نو مضبوط کرو۔ اقبال کہتا ہے جان بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر، افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے، افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تجھ سے گلا ہے یورپ سے نہیں۔ اپنے آپ سحر نو بدلنا فیشن ہوں دئی، تے دلہ نو بدلنا انقلاب، تے دین دلہ نو بدلنا، دین نے دل بدل دی۔ اللہ اکبر، تے رسول اللہ دے دین نالی بہرانے۔ آخری بات، اے بورے والے نا، پرانا زمانہ سی تے سیال کوٹ دے ایک مولانا کول بورے والے تو ایک شخص حاضر ہویا تے انہیں تقریر دا ٹائم لیا 6 مہینے پہلے۔ اے موبائل دا دور نہیں سی، پیدل سیکلاں تے ریڑیاں تے ٹانگیاں دیاں سواریاں ہو دیاں سن، 6 مہینے پہلے ٹائم لے لیا۔ مولانا مقررہ تقریر تاریخ تے پہنچ گئے، جدو تے پہنچے نا تے انتظام ہی کوئی دیکھو نا، فقیر آیا ہے تے اگے لیٹیں گے،
ساؤنڈ لگ گیا ہے، آواز آ رہی ہے، نعت شریف ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، مجمع ہے، پتہ ہے تیاری ہے، پروگرام ہو رہا ہے، مولانا پہنچے تیاری ہوئی، انہاں کیا ایک بندے نے پوچھا اس پنڈ دا اے ہی نا ہے؟ انہیں کہا جی اے ہی نا ہے۔ انہیں کہتے فلاں نامی بندہ ہے جی، انہیں کہا جی بالکل بلاؤ تو صحیح، بلایا، انہوں کیا بیریا تو میرے کو ٹائم لے کے آیا سے سیال کوٹ تو میں غلط طریق تک نہیں آگیا، کہنے لگا جی طریق ہے ہی، فرمایا پنڈ بھی ہے یہ، طریق بھی ہے یہ، بندہ بھی تو ہے، طریق بھی ہے پنڈ بھی ہے تو بندہ بھی تو ہے۔ حیرت علی گل ہے، تو تیاری کو نہیں کی تھی، میں ایڈا لمبا سفر طے کر کے پرانے دور دے کیڈے اوکھے سفر تو چبارے تو چوک اعظم تک ذرا دیکھ بندے دیاں گردے دیاں پتھریاں نکل جاتی جی نکل جاتی، تبدیلی آئی۔ تو میں کہا پرانا جو کتنے مشکل سفر ہوندے اس وقت، انہیں جڑی گل کی توجہ کرنا، انہیں کہا جی حضرت میں جلسہ کرانا ہی چاہنا، میں ٹائم بھی لے کے آیا، میرے دل وچ تڑپ بھی بڑی ہے، لیکن جدوں ایتھے میں آ کے اعلان کیتا ہے نا کہ میں جلسہ کران لگا، ایسے پنڈ دے وچ کچھ لوگ نے جڑے مرزئی نے، کچھ مرزئی نواز نے، جدوں انہوں نے پتہ لگا ہے تو انہوں نے کہا خبردار اگر تسی عظمت مصطفیٰ دا جلسہ کرایا سے بڑا برا انجام ہو سکتا، تو یاد رکھو اسی بچیاں چک لینیاں تو کہنے لگا جی میں ماڑا بندہ میں باہر نہیں چاہ سکتا، تو اس واسطے نہ میں جلسے دا انتظام نہیں کر سکیا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ مولانا نے فرمایا یار اس پنڈے کوئی ڈنڈی پٹی آڑا، کوئی اثر رسوخ والا، باہر امام بخش والا بندہ کوئی ہے نہیں سمجھے کوئی ہے؟ انہیں کہا جی باہر نکلیے تو ڈیرہ ہے نورا ڈاکو دے نام تے مشہور ہے، لوگ ہوتے تو بڑا ڈر دے رہے نا جو ڈاکو دے نام تے بڑا مشہور ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے فرمایا یار گل سن، گناہگار ہونا کوئی گل آؤ چلیے ذرا ادھر ڈیرے تے چلیے، توجہ کرنا۔ مولانا انہوں نال لیا، دو چار بندے گئے، وہ اپنے مولانا جدو ڈیرے وچ داخل ہوئے تو انہیں ویکھیا سراں تے دستاراں نے چمک دے چہرے نے، سنی علماء دے چہرے تے پیراں دے چہرے تے ویسے نور ہوندا ہے۔ اللہ ادب والے لوگ، ادب والے لوگ اساں کدے کسی دی اسی تے اللہ اکبر انہاں گڑیاں میں جڑا چلدا کتا ہے ہائے ہائے اسی تے او دے کتے دے پیراں نوں ہائے ہائے اس سے دینا سادہ سمجھ صحابہ تے رہے، صحابہ آل بیت تے رہے، آل بیت اسی تے مدینے دے کتیاں دا بھی احترام کرنے ہیں جی، گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، میں کہ سنی تے ہے ہی ہو جڑے مدینے دے کتیاں دا بھی ادب کردا ہے، تے سرکار دے صحابہ تے صحابہ آل بیت تے آل بیت نے ساڑھے میں تو مستاق ساڑھے میں سما نہیں سکتا۔ الحمدللہ ایسا پکیزہ کرو یا آل سنت، مستاق دے وچ ٹھہر ہی نہیں سکتے، بڑی جلدی ننگے ہو جاتے ہیں، تھوڑا کو ڈنگا ٹوٹا ہے نا فوراً ننگا ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے گا، وہ جڑا تھوڑا جا انج ہٹ کے چلے نا وہ فوراً ننگا ہو جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے چال ٹھیک ہے نہیں، اے آل سنت تو ہی نہیں راہ پہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا گئے نورے ڈاکو نے ویکھیا کہ استقبال کیتا تے کہنے لگا حضرت ہیں تے اور قسم دی لوگ ہوندے نے تسی کیویں تے آپ فرمایا جا سنیا بڑا اثر رسوخ والا بندہ ہے، بڑا پنچایتی آدمی ہے، لوگوں نے بڑے فیصلے کرنے تے ساڈا بھی ایک فیصلہ کرنا تے کہنے لگا حکم فرماؤ، فرمایا اے گل ہے اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، کوئی کہندا ہے انہاں گستاخاں نے دھمکی دتی ہے کہ اگر جلسہ کرایا نا تے اینج کر دینا، جنہیں جنہیں وہ گل سن رہے اسی نا آئے ہائے غیرت بیدار ہو رہے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، انج ٹیک لا کے بیٹھا سی نا تے سدھا ہو گل سن کے نا پوری وہ کہندے نے
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مولانا دی گفتگو کی سی ہوتے تیر سمجھے دل چپ گئے، دل چپ گئے۔ انجنا غیرت بیدار ہوئی تو کہنے لگا جی میں اعلان کرنا کل عظمت مصطفیٰ دا جلسہ ضرور ہو سی نہیں کرنا دیا دھمکیاں دی یہ تو وقت دسے گا نا کہ برا وقت تو شاکان رسول دا ہوندہ ہے کہ مصطفیٰ نے رسول دا انہیں اپنے سارے دائیں بائیں بندیاں نو کیا ہوئے اٹھو انہیں ٹائم آ گیا کچھ آخرت واسطے بھی کر لئیے وہ ساری زندگی اپنی ذات واسطے لگے رہے سرکار دی نموس واسطے بھی کر لئیے انہیں کیا جی انہیں کیا مرشد حکم کر انہیں کیا جی اعلان کر دیو جلسہ انہیں اعلان کر دیتا 10 پنڈا میں اعلان ہو گیا جناب کہ کھڑے ہو گئے چوکیداری واسطے مولانا نے گفتگو کی تھی تقریر ہوئی جلسہ خوب پھبیا جمعہ جلسہ پروگرام مثالی ہویا مولانا گفتگو کر کے واپس آ گئے نا کچھ وقت گزریا مولانا سیال کوٹ اپنے گھر آرام کر رہے ہیں دروازے تے دستک ہوئی دروازہ کھولے آتے سامنے ایک باریش خوبصورت چہرے والا سر تے دستار ہے تو کہندے جی السلام علیکم آپ نے جواب دیتا فرمایا بیلیا تو کون ہے کہندے تُسے میں نے پہچانے فرمایا بیلیا پہچانے تو کہنے لگا جی میں وہی نورا ڈاکو وہی نورا ڈاکو آپ نے فرمایا یار تیرے رنگ کی بدل گئے ماجرہ تے سنا کی ہویا انہیں کہا جی لمبی گل نہیں گل صرف اتنی ہے ایک رات عزت رسول کے چوکیداری کی تھی ایک رات میں نبی سے رسالت نے پیرا دیتے تو سا گفتگو کر کے واپس آ گئے قسم رب ذوالجلال نے اس نجفال نے وہ نجفالیاں فرمائیاں نے میں نے اپنا دیدار بھی کرایا میری قسمتہ بھی بدل کے رکھ دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ایک رات جڑا چوکیداری کرے انہاں دے اے مقام نے تے جنہ خوش نصیبہ دیاں ساریاں زندگیاں نموس رسالت چوکیداری کر دیا گزر گئیاں وہ تے پھر قبر گئے ہو سننا تے پوچھا گیا اسی محمد کما دین کما کن تقول فی حال ہوا تے زبان آتا کیا لگا آج حسرت ہوئی دل کہ پوری جی بھر کے میں کر لوں زیارت اے فرشتوں خبر میں نہ آنا میری سرکار آئے ہوئے امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا آپ نے قلم اٹھایا درد والی فرمائی آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے جینا بھی غلامی مصطفیٰ چھے تے مرنا بھی غلامی مصطفیٰ چھے میں گجر خان تقریر کرنے واسطے گیا تھے ایک رکشے تے لکھیا کہ جٹ کے دو ہی شوق سونی گڈی تے سونے لوگ رکشے آنے لگے اپنا مزاج ہے
تو میں ان کیا میں کہ یار ذرا بدل نہیں لیندہ تو کہنے لگے تھے کی لکھا میں کہ لکھ مومن کے دو ہی شوق مومن کے دو ہی شوق اسلام کی زندگی ایمان کی موت اللہ اسلام دا جینا دے وے تو ایمان دا مرنا دے وے جین دا بھی مل پہ جائے گا مرن دا بھی مل پہ جائے گا اے بزرگ بیٹھے نے سفید داریاں والے قائد ملت اسلامیہ مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی دا دیدار کیتے علامہ عبدالستار خان نیازی ہیں جو تر رہا ہوں جنہ ویکھیا ہو نہ ویکھیا مدینہ شریف گئے نا اچھا تر رہا سی اچھا تے کسی نے ویکھیا کیا نیازی صاحب ایتھے دے دنیا سر جزاکی ہوندی تسی ایتھے میں تر رہا بن کے آئے ہو تے نیازی صاحب نے بڑا تاریخی جملہ بولیا فرمایا جدو نیازی دا سر در مصطفیٰ تے جھکے دا نا تے تر رہا بھی نال ہی جھکے دا وہ علامہ عبدالستار خان نیازی آپ نو عقیدہ ختم نبوت چوکیداری کر دیا سزائے موت سنائی گئی 8 راتاں تے 7 دن اب کال کوٹری وچ بند رہے بعد عمر کہتے پھر رہائی ہو گئی کسے صحافی نے سوال کیتا نیازی صاحب تہاڈی عمر کتنی ہے زندگی کتنی ہے تے آپ نے فرمایا چلے زندگی تے صرف 8 راتاں 7 دن نہیں زندگی تے صرف 8 راتاں تے 7 دن نہیں ہے زندگی تے صرف اتنی ہے باقی تے ساری شرمندگی باقی تے ساری شرمندگی میں کیا انہاں دیاں عظمتاں لکھاں سلام میں ان نیازی صاحب دی گل نہیں کردا استاد فرماندے صاحب ٹھیک ہے نیازی صاحب کہندے نے بالغ ہون تو لے کے آخری دم تک نیازی صاحب نے کسی غیر مارن وال اک چاہ کے نہیں دیکھے غیر مار وال نہیں سبحان اللہ ساڑھے وڈے بہت وڈے لوگ ساڑھے اکابر بڑے وڈے لوگ ہونتے اسی تباہیاں دے وچ گھر گئے اور جو نیٹ نے تباہی مچا دیتی ہے جو ترقی دے نام پہ قوم تک پہ گیا ہے ممبر مووی بن رہی ہے میں بیان سچی گل کر میں بیان نہیں کر اس واسطے اس ترقی نالوں وہ جہالت چنگی ہے وہ کس نے کہا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے یہ روشنی لائی ہے ہمیں منزل سے بہت دور منزل تو بڑی دور رہ کے آگے جڑی روشنی میں تو میں جی رہے ہیں اس روشنی نے منزل بڑی دور کر اللہ سانو ایسا روشنی تو اے جدید روشنی تو بچا اولادہ بے حیا ہو گئی ہیں بدتمیز ہو گئی ہیں بڑھے ماں پہ جوان اولادہ کل عزتاں بچائی پھر دے نہیں اچھی بول دے نہیں اس تو وڈا غام کوئی نہیں ہے کسے بندے واسطے جدی اولاد نہ فرمان ہو جاوے چلیا ماں پہ اندروں مر جان دے نہیں دنیا دے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے ساڑھی اولاد پیڑی ہے آندھنے یار چگا چکیا تو پیٹ اپنا ننگا ہونا ہے کل رشتے بھی کرنے نے کوئی ساڑھے نیڑے ہی نہیں لگے دا وہ بدتمیزیاں کرتا ہے پیور باہر جا کے تعریفاں کرتا ہے وہ میری اولاد بڑی چنگی وہ میرے پتر بڑے چنگے وہ میری انتیاں بڑی چنگی میں کہس تو بڑا انسان تو کوئی بندہ اندرون جی مر جاتا ہے جدوں اولادہ والدین دے سامنے کڑیاں ہو جاندیاں میں کہو سرکار جب دین آئے گا نا دین آئے گا تو پھر دیکھنا کتنی باہر آن گیا تو پھر دسیا جائے گا جڑا ایک بار باپ دے چہرے وال دیکھے کہ اللہ ایک نظر دے صدقے ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے پھر بڑے ماں پیو نو کوئی اے کی بنایا جی اے پناہ گاہ بنائی پناہ گاہ بنیا نہیں میں لوہاری جاننا میں پڑھان واسطے مولانا مدثر رضوی صاحب ہے جی مولانا ساڑھے حفظلان ہے جامعہ نظامیہ دے بہت سارے تو میں آج آ رہا سی تو میری نظر پئی اردو بازار دے سامنے تھا نا ایک بورڈ لگا ہے تو اتے بڑا بڑا سارے لکھیا ہے پناہ گاہ اتے تھلا چھوٹا سارے لکھیا ہے داتا دربار
بڑا وڈا سارا بورڈ تے لکھیا پناہ گاہ لکھیا دادا دربار میں کہہ رہی حق بنتا ہے تو پناہ گاہ لکھ کیونکہ دنیا ہوتے لاہور دی پہچان بھی پناہ گاہ آئی ہے نا لاہور نو دنیا تیری پناہ گاہ دی وجہ تو جانتی ہے دادا صاحب دی وجہ تھوڑی جانتی ہے دادا صاحب نے چھوٹا جا لکھیا تو پناہ گاہ وڈا لکھیا اس رو بڑا پیسے فقر سمجھے میں کیا گھر سن اسلام آ گیا تو پناہ گاہ دی لوڑ کوئی نہیں ہر بڈھے واسطے دا گھر ہی پناہ گاہ بن گیا کچھ ہی بول کیا کوئی دسو یار امام کی اسلام دی گل دسو وہ کیڑی اولاد ہے جڑی پچھلی باری راپے دے اندر اپنے ماں پہ انہوں پھٹا مار کے باہر کر دے دسو نا کیڑی ہے تسی پناہ گاہ بنا کے کی حوصلہ دے رہے ہو انہوں نے تربیت کرو تربیت کرو دسو ماں پیاں دا کتنا احترام ہے ماں پیاں دا کتنا احترام ہے باپ نو علماء نے لکھیا ہے کہ باپ رب نے اتنا مقام دیتا ہے کہ باپ اپنی اولاد دی جیب وچوں ہاتھ پا کے نا تے جتنا چاہے تے جدوں چاہے مال کٹ سکتا ہے انتا و مالو کا لیا بھی کا سرکار نے فرمایا تو اور تیرا سب کچھ تیرے ماں باپ عمران فاروقی دی جیب وچوں مار صاحب نہیں کٹ سکتے انہاں دی جیب وچوں میں انہاں دی مرضی تو بغیر نہیں کٹ سکتے اگر کٹاں گا تے ناجائز ہے لیکن پتر دی جیب ہو کیوں کر سکتا ہے بغیر دسے یہ شریعت نہیں اجازت دیتی لیکن ہون کی ہے ہون تے تسی اللہ اکبر بات اس طرف چلی گئی معاشرے دے اندر اصلاح دی اپنی قوم نو بہت سمجھان دی ضرورت ہے دین واللہ اید نالی بہارانے ایک وقت ہندہ سی مامی اللہ اکبر قرآن دی تلاوت کر رہی ہوتی سی بھیڑا بھی قرآن پڑھ رہے قرآن دی تلاوت اکھاں کھل دی ہوتی سی ان جدید دور آیا اللہ اکبر ساری نیٹ دا شکار ہو رہے سارے ادھر چلے گئے اللہ اکبر ان حالات ہی بدل گئے اللہ اپنے محبوب دے صدقے سانو دین دا سچا نوکر بنا کچھی بولو دین دا سچا خادم بنائے جس طرح حضرت مخدوم آل سنت حضرت امیر المجاہدین خادم حسین صاحب نے خدمت کی تھی اللہ سانو بھی دین دی خدمت دا جذبہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جس کا نام بھی اس حسین ابن حیدر پیدا سب رسولوں کے رسول اور یہ سلام آج زانا قبول ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله. آمين.
آمین اللہم آمین 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 اللہم آمین 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 اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین لا الہ الا اللہ تمام حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى محمد وعلى وسلم عليه رسول الله پاک رحمت صدقہ لجبا المحبوب ابو دیال صدقہ من الصغار الصغیرہ محفل میلاد صدقہ من اللہ جل جلالہ علیہ وسلم تمام کی جو قبول و فرما معصوم سارے گھرانے دی خیر فرما وجد خیر فرما بچے دی خیر فرما محفل میلاد صدقہ جتنے دوست باب حاضر سب دی حاضری قبول فرما ہر قدم اجر عظیم عطا فرما محفل میلاد واسطے من جتنے مومن مسلمان بیمار ان سے قدر کی سبیل فرما محفل میلاد صدقہ جڑے بھی اولاد نے صالح اولاد عطا فرما محفل میلاد صدقہ من اللہ مہربانی فرما بالخصوص برادر حاجی احمد چشتی صاحب من اللہ نیک لائق بے حیات بیٹا من اللہ تر رحمت بے بہائے تیرے محبوب دے ذکر باغ دا واسطے من اللہ سے دعا حسب دے حق قبول فرما یا اللہ خوش نصیب مہربانی فرما محتاج نہ کر حاجت حاجی نبی سننے دا واسطہ یہ دی آل دا واسطہ یہ سارا دا خاتمہ بالخیر یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت فرمانی چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ